نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ وبآیاتی صدقت یا رب العالمین۔ آپ ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے دروس کا جو سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو۔ افادہ عام کی خاطر دعوت و تبلیغ کی غرض سے یہ آج پہلا درس ہے جو آن کیمرہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی نصرت و مدد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں نے سورہ اخلاص تلاوت کی ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ قرآن پاک کی جو آخری مختصر صورتیں ہیں جن کو نمازی حضرات اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، ان مختصر صورتوں کا لب لباب اور خلاصہ عرض کر دوں تاکہ نماز میں ایک لذت اور چاشنی بھی محسوس ہو اور بندے کو یہ پتہ بھی چلے کہ رب تعالیٰ اس سورہ پاک میں مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا خلاصہ عرض کرنے سے قبل آج ایک درد دل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ درد دل یہ ہے کہ امت مسلمہ عوام الناس ایک کبیرہ گناہ میں ملوث ہیں اور لا علمی میں اسی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہ کون سا کبیرہ گناہ ہے جس میں امت ملوث ہے؟ وہ کبیرہ گناہ، یہ جو عام طور پر ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، کبیرہ اور صغیرہ کسے کہتے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کبیرہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں جس گناہ پر شریعت نے کوئی حد جاری کی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہے، یہ شریعت کی روح سے اس پر کوئی جہنم کا عذاب یا وعید سنائی گئی ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی گناہ پر لعنت اور پھٹکار کی گئی ہو۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر صغیرہ گناہ، عام گناہ بار بار بالتکرار کیا جائے، صغیرہ گناہ پر دوام کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس میں امت ملوث ہے، وہ ہے قرآن پاک سے انحراف۔ ہم نے سمجھا قرآن پاک ایک مرد بخشوانے والی کتاب ہے، ہم نے سمجھا قرآن پاک ثواب کمانے والی کتاب ہے، ہم نے سمجھا قرآن پاک کو دروازے پہ رکھ دیں، نیچے سے گزریں برکات ملیں گی۔ ہم نے قرآن پاک کو بس اسی کے اندر قید کر دیا، حالانکہ قرآن پاک کا یہ ادنیٰ کرشمہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو رب تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں آگے کو بڑھتے ہیں، اعلیٰ کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن دین اور آخرت کے معاملے میں ادنیٰ پر ایسی جام بریک لگی ہمیں کہ ہم نے اس سے آگے قدم بڑھا کے نہ دیکھا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس طرف متوجہ ہوں کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم کتاب اللہ کو کوشش کریں گے سمجھنے کی، پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ طائب ہوں اور قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں۔ صرف ثواب کمانے کی کتاب نہیں، اس کا روزانہ ترجمہ بھی پڑھیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ علماء سے رجوع کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ متشابہات ہیں، محکمات ہیں، اور متشابہات کو تو سمجھنا ناممکن ہے، محکمات تو آسان ہوتی ہیں، اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو علماء کی کثرت الحمدللہ موجود ہے، قلت نہیں ہے، رجوع کر کے بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی قرآن پاک کی عزت دل میں ہو تب، کوئی وقت ہو تب۔ باقی یہ کہنا کہ قرآن پاک کو ترجمے سے نہ پڑھو گمراہی پھیلے گی، اللہ معاف کرے، یہ بڑی جسارت ہے، بڑا خطرناک کلمہ ہے۔ یہ ہدایتیں پھیلانے والی کتاب ہے، گمراہیاں اس سے نہیں پھیلتی۔ ہاں، یہ وہی مولوی کہے گا جس کا نظریہ اس کتاب سے متصادم ہوگا، وہ ضرور درس دے گا، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ صدیوں پر محیط ہے معاملہ۔
بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قتل کرنے کا پروگرام بن گیا تھا اس جرم میں کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیوں لکھا، اور عصر کی نماز میں 2 قاتل پہنچ گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اللہ نے قاتلوں کا ہاتھ بر نہ کیا اور شاہ صاحب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ چلتا آ رہا ہے نظام، یہ پرانے لوگ نئے نئے روپ میں، پرانا دعویٰ، پرانی سوچ نئے روپ میں آتی جا رہی ہے لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرنے کی۔ تو یہ بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی تو علماء سے رجوع کر لیں، لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک ہی نہ پڑھے کوئی ترجمے سے، تو دال میں کالا کالا ہے، تبھی یہ بات ہو رہی ہے۔ باقی ہم قرآن پاک سے وابستگی اختیار کریں گے تو بہت ساری روحانی، نظریاتی، جسمانی، بہت ساری بیماریوں کا علاج قرآن پاک خود ہے۔ اور یہ قرآن پاک جسے ہم نے محدود کر دیا، یہی ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے، انقلاب لانا چاہتا ہے، تو تبدیلی اور انقلاب اس نصاب سے آ سکتی ہے جس نصاب سے کبھی پہلے کوئی لے کر آیا ہو۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ اس نصاب سے، اس قرآن کے نصاب سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب دنیا میں برپا کر کے دکھایا ہے۔ تو یہی کتاب ہے جو ہمیں تبدیلی لا کر دے سکتی ہے، انقلاب لا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن پاک پر زبانی کہتے ہیں کہ بڑی محبت والی کتاب ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس ایمان پر نظر ثانی کریں۔ نظر ثانی کریں گے تو پھر ہمیں قرآن پاک اپنے نور اور ہدایت، ہمیں وہ فیض پہنچائے گا۔ صرف زبانی کہہ دینے سے کہ قرآن پاک سے محبت ہے نہیں، میرے مسلمان بھائیوں، قرآن پاک سے ہماری محبت اور مودت برائے نام ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، اور یہ حاکم کتاب ہے، اس کے سامنے سب کتابیں اس کے زیر ہیں، یہ زبر ہے، اس کے سامنے ساری کتابیں زیر ہیں۔ اور جو کتاب بھی، جس کتاب کی کوئی بات بھی اس کے زیر سایہ چلتی ہے تو وہ قبول کرنے کے لائق ہے، سر آنکھوں پہ رکھنے کے لائق ہے۔ اگر کسی کتاب کی بھی کوئی بات بھی اس سے ٹکراؤ اور تصادم کرتی ہے تو پہلے تو کوشش کریں گے اس کے اندر کوئی ایسی تطبیع نکالی جائے کہ وہ تصادم ختم ہو جائے۔ اگر پھر بھی ختم نہیں ہوتا تو پھر اس تعویل نہ ہو سکے اس میں، تو پھر اس کے اندر اس کو چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ حاکم کتاب ہے، ساری کتابوں کے اوپر حاکم کتاب ہے۔ اس کے سامنے علماء کرام نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، فقہاء کرام نے، محدثین نے، اللہ تعالیٰ ان کی سعی خیر کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو عوام کی، انسانوں کی، علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کتاب کے سامنے خود اللہ کی آسمانی کتابیں بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ جو آسمانوں سے کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ ان کی بھی ناسخ ہے، یہ منسوخ کرنے والی کتاب ہے۔ اس سے ٹکراؤ کر کے کوئی کتاب کی کوئی بات نہیں بچ سکتی۔ ہاں، اس کے زیر سایہ اگر کوئی بات بھی کسی کتاب کی بھی چلتی ہے، وہ چاہے ڈائجسٹ کی بھی چلتی ہو، وہ جنگ اخبار اور اوصاف اخبار کی بھی بات اس کے ماتحت چلتی ہے تو وہ قبول کے لائق ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن اگر اس کی ٹکراؤ میں آ کر دنیا کی کسی کتاب زمین میں لکھی گئی ہو یا آسمانوں سے اتری ہوئی کوئی کتاب ہو، اس کے ٹکراؤ میں آ کر وہ کتاب بھی نہیں بچ سکتی، وہ بات اور وہ قول بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے حاکم کتاب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ایمانی جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم اس کتاب کو ساری کتابوں پر حاکم مانیں۔ یہی میرا درد دل تھا کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے نہ پڑھا، نہ دیکھا کہ یہ کس کے خطوط ہیں، یہ کون ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے بس چوما چاٹا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا اور بس خوشبوئیں لگائیں، اور یہ اس مقصد کے لیے آیا نہیں تھا۔ جس مقصد کے لیے آیا تھا اس مقصد کو ہم نے بلا دیا۔ اللہ تعالی ہماری اس جسارت کو، ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں فکر مند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔